شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری سعدیہ شیئر کر رہی ہے گجراوالا سے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے اپنی پریویس سٹوریز میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ ایک رینٹ والے گھر میں رہتے تھے۔ اس کی بیک سائڈ پر ایک خالی پلاٹ ہوتا تھا جہاں پر بونے جنات کا بسیرا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگوں کے نیبر میں ایک انکل رہتے تھے۔ وہ رات 2 بجے اٹھ کر تو اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، انکل وہاں سے گزر رہے تھے، رات 2 بجے کا ہی ٹائم تھا۔ جیسے انکل اس پلاٹ کے پاس سے گزرنے لگے، انہیں وہاں پر ایک بکری کے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ انکل نے دیکھا تو اس پلاٹ میں ایک کالے رنگ کا بکری کا بچہ تھا۔ انکل کو بڑا عجیب لگا کہ جیسے یہ پلاٹ جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، یہ آسیب زدہ جگہ ہے اور یہاں پر جنات اکثر لوگوں کو دکھائی بھی دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک بکری معصوم سی یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ چلو ایسا کرتا ہوں، اس کو اڑا لیتا ہوں اور ساتھ لے جاتا ہوں اور وہاں پر باندھ دوں گا۔ صبح گاؤں میں یہ جس کی بھی گمی ہوگی میں اس کو دے دوں گا۔ انکل اس بکری کے پاس گئے تو وہ بکری کا بچہ جو تھا وہ مسلسل بولتا ہی جا رہا تھا۔ انکل نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ اس جگہ پر لے آئے جہاں پر انکل کام کیا کرتے تھے۔ انکل وہاں پر اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک رسی کے ساتھ بکری کو ایک جگہ پر باندھ دیا۔ اب انکل کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی نیند آنے لگ گئی، میں پھر لیٹا کہ تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر جا کر میں اپنا کام وغیرہ کر لوں گا۔ انکل جیسے ہی لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی، وہ صبح جاگے تو ایک دم انہیں خیال آیا کہ میں نے یہاں پر بکری کا بچہ باندھا تھا، پہلے میں اس کو دیکھتا ہوں اور وہ جس کا بھی ہوگا میں اس کو دے دوں گا۔ جیسے وہ اٹھے جہاں پر انہوں نے وہ بکری کا بچہ باندھا تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بکری کا بچہ کیسے غائب ہوا، کیسے گیا، کہاں گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو جس رسی کے ساتھ باندھا تھا وہ رسی بھی غائب ہو چکی تھی۔ انکل بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہیں تبھی خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ انہی بونے جنات کی شرارت تھی۔ وہ بکری کا روپ لے کر وہاں پر موجود تھے اور جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ روپ ظاہر کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ عید الاضحیٰ کی بات ہے، ہم لوگوں کے اسی پلاٹ کے بالکل سامنے ہی دریا کا کنارہ بھی ہے، تو وہاں پر بہت سے بیوپاری آتے تھے اپنے جانور بیچنے کے لیے، قربانی کے لیے۔ تو وہاں پر کچھ بیوپاری آئے اپنے کیملز لے کر، قربانی کے لیے وہ اونٹ بیچنے آئے ہوئے تھے ہم لوگوں کے علاقے میں۔ ان لوگوں نے اپنے اونٹ جو تھے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، گن کے باندھتے ہیں کہ کتنے جانور ہم لوگوں کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی اونٹ وہاں پر باندھے تھے ان میں سے ایک اونٹ ایکسٹرا تھا۔ وہ اونٹ ہم لوگوں کا تھا ہی نہیں، وہ کیسے وہاں پر آیا، اسے کون وہاں پر چھوڑ کر گیا؟ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑی ان لوگوں نے پوچھ گچھ بھی کی، ہر طرف سے پوچھا بھی، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ اونٹ کس کا تھا۔ خیر ان لوگوں نے اس اونٹ کو بڑا سجایا، اس کے اوپر بڑے وہ جو جانوروں کو پہنانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر لگائیں بھی، پہنائی اس کو کہ ایکسٹرا ایک اونٹ آیا، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اسے ہی سیل آؤٹ کریں گے۔ وہ دن گزر گیا، اس دن ان کا کوئی بھی جانور نہیں بکا، تو ان لوگوں نے دوبارہ سے سارے جانور وہیں پر باندھ دیے۔ صبح جب وہ لوگ جاگے تو وہ جو اونٹ ان لوگوں نے بہت سجایا ہوا تھا، جس کو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ سب سے پہلے بیچیں گے، وہ اونٹ وہاں سے غائب تھا۔ اس کے اوپر وہ جتنی بھی چیزیں باندھی ہوئی تھیں وہ چیزیں ان لوگوں کو دریا کے ایک کنارے سے ملیں۔ بڑے وہ لوگ حیران ہوئے کہ ہم لوگ ساری رات یہاں پر موجود تھے اور اس طرح سے کوئی اونٹ کو کھول کر لے جا بھی نہیں سکتا، اور بالفرض اگر وہ لے کر جاتا بھی تو وہ اس کے اوپر جو چیزیں لگائی ہوئی تھیں، سجائی ہوئی تھیں، وہ ان کو نہ اتارتا۔ وہ اونٹ غائب ہو گیا۔
خود ہی وہ آیا اور غائب ہو گیا۔ تو تب لوگوں نے انہیں یہ بتایا کہ یہاں پر یہ جو سامنے والی ایک جگہ ہے، یہ ایک پلاٹ ہے خالی، یہاں پر کوئی گھر تعمیر نہیں ہوتا، کوئی اس جگہ کو خریدتا نہیں ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور وہ بونے جنات ہیں اور بہت زیادہ شریر جنات ہیں۔ وہ اکثر ایسے ہی روپ بدل بدل کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی انہوں نے ہی یہ شرارت کی ہوگی۔ وہ جو پلاٹ، اس پلاٹ کو کسی نے خریدا، اس کی جو آنر تھی وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت نے وہاں پر اس پلاٹ کو گھر بنانے کے لیے وہاں پر مٹی وغیرہ جیسے وہاں پر تیاری شروع کی کہ ہم یہاں پر گھر شروع کریں گے، مٹی وغیرہ پھینکوائی وہاں پر۔ تو اس کے کچھ دن کے بعد ہی اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ پلاٹ بالکل خالی ہو گیا، ویران ہو گیا، سنسان ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس کھیت کھلیان بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ وہاں پر بھی اب کافی زیادہ سبزہ بھی ہے، وہاں پر ابھی بھی وہ جگہ آسیب زدہ ہی ہے، لیکن اب جنات اپنا ظاہر کرتے ہیں لیکن بہت کم۔ یہ ہم لوگوں کے اس آسیب زدہ پلاٹ کی کچھ قصے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں کا ایک چوکیدار آیا۔ وہ اس گاؤں میں کافی عرصے سے پہرا دیا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا بہت ایماندار اور سب اس پر یقین کرتے تھے، بہت بہادر چوکیدار تھا۔ اس سے پہلے اس چوکیدار کے جو والد تھے وہ بھی اسی طرح سے گاؤں میں پہرا ہی دیا کرتے تھے۔ تو اب اس کے جو والد تھے وہ بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے، تو ان کی جگہ پر وہ چوکیدار وہاں پر پہرا دیا کرتا تھا۔ وہ چوکیدار آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور آ کر شاہ صاحب سے یہ کہنے لگا کہ گاؤں کا جو آخری حصہ ہے اس طرف بہت بڑی گاؤں کی ایک قدیم پرانی نہر گزرتی تھی۔ وہ نہر جو تھی وہ تقریباً 100 سال پرانی نہر تھی۔ آبادیوں سے پہلے کی وہ نہر وہاں پر موجود تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، پہلے اس نہر کے آگے وہاں پر درخت ہوتے تھے، جنگلات کا سلسلہ ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آبادیاں بڑھی، وہ جنگلات کاٹ کر وہاں پر بھی گاؤں بن گئے، گھر بن گئے، لوگ آباد ہو گئے، انسانوں نے وہ جگہ لے لی۔ نہر وہاں پر ابھی بھی موجود تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں نہر کی طرف جاتا ہوں، اب ظاہری بات ہے وہ بھی گاؤں کا ہی حصہ تھا، وہاں پر بھی گھر تھے، تو مجھے تو پہرا پورے گاؤں میں دینا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں بہت لیٹ نائٹ وہاں پر جاتا ہوں، یہی کوئی رات کے 9-10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں اس طرف سے جب جاتا ہوں پہرا دینے کے لیے، تو نہر سے مجھے بہت زیادہ بھیانک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی مجھے کوئی عورت آواز دیتی ہے، کبھی مجھے کوئی بچے آواز دیتے ہیں، کبھی مجھے وہاں سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس طرح کی آوازیں میں وہاں پر سنتا ہوں۔ میری ہمت نہیں پڑتی میں اس طرف جاؤں، کیونکہ گاؤں کے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہر کا وہ جو حصہ ہے وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ بھیانک جنات ہیں، بہت زیادہ چڑیلیں آفتے ہیں، اس طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں پہرا دے رہا تھا، اس طرف گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سے مجھے بہت زیادہ کسی کے رونے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پانی میں گر گیا اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اب میں وہاں پر پہرا دے رہا تھا، مجھے یہ لگا کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی نہر سے پانی بھرنے کوئی عورت گئی ہو اور نہر میں گر گئی ہو، اس سے باہر نہ نکلا جا رہا ہو، تو چلو میں چل کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں بھاگتا ہوا اس نہر کے اوپر گیا، تو جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو بالکل مجھے اسی طرف سے آوازیں آ رہی تھی اور 2 ہاتھ بھی دکھائی دے رہے تھے جو مدد کے لیے بلا رہے تھے، لیکن اس کا باقی کا جو جسم تھا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی جو تھا وہ پانی میں تھا، صرف 2 ہاتھ باہر تھے۔ وہ چلا رہی تھی کہ میری مدد کرو، مجھے پانی سے باہر نکالو، مجھے پانی سے باہر نکالو۔ میں بڑی ہمت کر کے آگے گیا، میرے پاس لالٹین ہوتی تھی، لالٹین میں نے سائڈ پر رکھی اور میں نے اسے یہ کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ۔ وہاں پر نہر کے کنارے کے اوپر کافی زیادہ سبزہ ہوتا ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے جیسے میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ کر نکالنا چاہا، ایک تو وہ وزنی بہت زیادہ تھی، دوسرا اس کا ہاتھ ایسا تھا جیسے میں نے کسی
تپتی ہوئی چیز کو پکڑ لیا، جیسے کوئی آگ کے اوپر چیز گرم کرتے ہیں تو ویسے میرا ہاتھ جلنے لگا تھا۔ پھر بھی میں نے ہمت کی، میں نے اس کو باہر کھینچنا چاہا، بہت ہمت کی کہ وہ باہر نکل آئے۔ اس کو آوازیں بھی دے رہا تھا، تب وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ بڑی ہمت کے بعد جب میں نے اس کو کھینچا تو میں پیچھے گرا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، تو میں نے دیکھا تو وہ جو عورت تھی اس کا سر نہیں تھا، صرف دھڑ تھا۔ اتنا بھیانک منظر میں نے دیکھا کہ وہ کیا تھی، وہ جو چلا رہی تھی، ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ تبھی جب میں نے اس کو خود دیکھا تو میں وہاں سے چیخیں مار کے بھاگا تو مجھے بہت بھیانک کہکا سنائی دیا۔ میں فوراً سے وہاں سے بھاگتا ہوا، شور مچاتا ہوا میں گاؤں کے اندر آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد سے وہ جنات مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، وہ جنات میرے گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ بلایا بھی مجھے اس نے خود ہی تھا، اس کی آوازیں سن کر میں تو اس کی مدد کرنے گیا تھا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم لوگوں کو وہ جنات نہیں چین سے سونے دے رہے۔ بھیانک چہروں والے بچے نظر آ رہے ہیں، کبھی رات بھر کوئی عورت دروازے پر دستک دیتی ہے، کبھی چھت کے اوپر سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہیں، ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے، ہم لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی بھی کروائی ہے، لیکن قرآن خوانی کے بعد 1-2 دن تو وہ جنات ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن اس کے بعد پھر سے وہ جنات ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں۔ کبھی چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر میں پہرا دینے اس طرف گیا ہوں تو میں نے وہاں سے بہت بھیانک پھر سے آوازیں سنی، بہت بھیانک چہرے والی عورتیں بھی دیکھیں۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھیں اور وہ پوری نہر کی پٹری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری مدد کریں، میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جنات ہمیں جانی نقصان نہ دے دیں۔ شاہ صاحب نے اس کی ساری بات سنی اور شاہ صاحب نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ آدمی جس دن آیا تھا وہ جمعرات کا ہی دن تھا اور شاہ صاحب ایسے عملیات جمعرات کے دن ہی کیا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد ہم لوگ، میں اور شاہ صاحب، ہم لوگ اس چوکیدار کے ساتھ اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے، اس نہر کی طرف گئے تو ابھی نہر کے پاس ہی پہنچے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ چوکیدار کے پیچھے جنات لگ گئے ہیں جو نہر سے لگے ہیں۔ ان لوگوں نے چوکیدار کی وہ مدد بیچارے کیسے کرتے، وہ خود ان جنات سے ڈرتے تھے۔ تو شاہ صاحب اور میں جب وہاں پر گئے تو گاؤں میں بالکل سناٹا تھا، وہ حصہ بالکل سنسان تھا۔ جاتے جاتے وہاں پر رات کے 9-9:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کو وہ شخص لے کر پہلے وہ نہر کی طرف گیا۔ نہر کی طرف جب گئے تو وہ حصہ سارا شاہ صاحب نے دیکھا۔ اس کے بعد اس کا گھر گاؤں میں تھا، اس کے گھر آئے، اس کے گھر میں شاہ صاحب نے پڑھائی کی، حصار کیا۔ اس کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں جنات تھے، وہ اسی مخلوق کے بھیجے ہوئے جنات تھے جس کے بلانے پر وہ چوکیدار گیا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنی پڑھائی کے ذریعے ان جنات کو وہاں سے نکالا، اس کے گھر کو حصار کیا، اس کے گھر کے باہر بھی کیل لگائے، اس سارے حصے کو حصار کیا۔ تو اس کے بعد نہر پر آئے تو شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی۔ پڑھائی کرنے کے بعد شاہ صاحب نے جتنا حصہ وہ جنات کا تھا اس جگہ کے اوپر وہ شاہ صاحب نے پہلے وہاں پر کیل لگائے، حصار کیا، پھر مجھے اور چوکیدار کو بلایا۔ ایک حدود مقرر کر دی گئی، وہاں پر باقاعدہ اینٹیں جوڑ دی گئی اور شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا کہ اس حدود کے اس طرف نہر کے کوئی بھی نہ جائے۔ شاہ صاحب جب وہاں پر پڑھائی کر رہے تھے تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات، وہ چڑیلیں، آفتیں بھیانک روپ لے کر انسانوں کے روپ میں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ نہر کے دوسرے حصے پر تھے تو کچھ نہر کے اس حصے پر۔ یہ جنات خاندانوں کے خاندان آباد ہیں، ان کو پکھیے کہتے ہیں۔ ان کی ہر درخت کے اوپر مختلف پکھیے ہوتی ہیں، ہر خاندان کی الگ الگ پکھیے ہوتی ہیں جن میں جنات کے خاندان رہتے ہیں، اور وہ لوگ یہاں پر آبادی ہونے سے پہلے کے آباد ہیں، میں ان کو نکال نہیں سکتا۔ ایک حدود مقرر ہو گئی۔ پھر شاہ صاحب نے اس چوکیدار کو بھی ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ ہر وقت اپنے گلے میں رکھنا، جب بھی تم اس طرف نہر کے اگر پہرا دینے آتے ہو تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی آواز آئے، یہاں تک کہ کچھ دکھائی بھی دے تو تم نے اس کے تعاقب میں نہیں جانا، اور 11 دن تک تم نے نہر کی اس حدود میں پہرا دینے بھی نہیں آنا۔
پھر میں اور شاہ صاحب وہاں سے واپس آ گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ چوکیدار وہاں پر واپس آیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ 11 دن تو میں نے وہاں پر پہرا نہیں دیا، ہم لوگوں کے گھر میں بھی امن و امان تھا۔ جب سے آپ وہ کیل لگا کر گئے، اپنے تعویذ دیے ہم سب کو گلے میں پہننے کے لیے، میں نے بھی گلے میں پہننا ہے، تب سے ہمیں وہ جنات اب تنگ نہیں کرتے۔ اور جب میں نہر پر پہرا دینے کے لیے اس حصے میں گیا تھا تو مجھے وہاں پر بہت زیادہ آگ کے شعلے دکھائی دیے تھے۔ وہ شعلے ہوا میں اڑتے تھے، کبھی وہ ہوا میں اڑ کر اس طرف جاتے تھے تو کبھی ہوا میں اڑ کر اس طرف۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر اور بھی بہت سی مخلوقات کو دیکھا تھا، لیکن وہ اس حدود کی دوسری طرف تھے۔ آپ کے کہنے کے مطابق نہ تو میں نے ان کی طرف دھیان دیا، نہ ہی میں نے ان آوازوں پر غور کیا۔ پھر اس شخص نے یہ کہا کہ شاہ صاحب، گاؤں کے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں وہ جنات کیوں اتنے نظر آتے ہیں؟ تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنات بہت کم لوگوں کو نظر آتے ہیں، بہت کم لوگوں میں کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے آگے جنات اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان جنات کو اپنا آپ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ویسے ہی بہت روحانیت رکھتے ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے ان پر کہ جس جگہ پر جنات ہوں ان کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں یا نظر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی۔ اس کے بعد وہ چوکیدار وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں کا وہ جو نہر کا حصہ تھا وہ بہت زیادہ مشہور ترین تھا کہ وہاں پر بہت بھیانک مخلوقات نظر آتی تھیں۔ دن کے وقت بھی جب گرمیوں کی دوپہریں ہوتی تھیں تو لوگوں کو وہاں پر اکثر جنات دکھائی دیتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی خوفناک کہانیوں آفیشیل پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیون، اللہ نگہبان۔